تو مدینہ منورہ کے اندر آٹا اور کھانے کی چیزیں ناپید ہو گئی، جہاں کی وہ بہت ارزاں ہو گئی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے 100 اونٹ ساز و سامان سے لدے ہوئے شام سے مدینہ منورہ پہنچے تو مدینہ کے جتنے بھی تاجر تھے بڑے بڑے ہول سیل والے، وہ فوراً بھاگتے ہوئے حضرت عثمان کے پاس آئے۔ ارادہ یہ تھا کہ ہم کچھ پرافٹ کے ساتھ یہ سارا مال خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد اپنی مرضی کے نرخوں پر اسے فروخت کریں۔ چنانچہ آ کر حضرت عثمان سے بات کی کہ آپ کا مال، آپ کا غلہ وہ ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اچھا کیا دو گے؟ تو کہنے لگے کہ جتنے کا مال ہے اس کا 2 گنا ہم دیں گے۔ 1 لاکھ کا مال ہے تو 2 لاکھ دے کے لینے کے لیے تیار ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے زیادہ مل رہا ہے۔ انہوں نے کہا 3 گنا دیں گے۔ آپ نے پھر فرمایا مجھے اس سے بھی زیادہ مل رہا ہے۔ تاجر کہنے لگے کہ ہم 4 گنا آپ کو دیں گے، آپ یہ مال ہمیں بیچ دیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ مجھے تو اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہا ہے۔ اب تاجر سارے حیران، انہوں نے کہا کہ مدینہ کے سارے بڑے بڑے تاجر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، ایسا کون سا تاجر پیچھے رہ گیا جو 4 گنا سے بھی زیادہ منافع آپ کو دے کر مال لے رہا ہے؟ حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ وہ کوئی تاجر نہیں، وہ میرا اللہ ہے جو یہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، جو ایک نیکی لائے گا میں 10 گنا اسے زیادہ کر کے عطا کروں گا۔ اور اس کے بعد فرمایا، اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ 100 کے 100 اونٹوں کا سامان اتارو اور مدینہ کے غرباء کے اندر تقسیم کر دو، بوریاں بھی تقسیم کر دو، بلکہ فرمایا کہ اس کے بعد یہ 100 اونٹ ہیں ان کو بھی ذبح کرو اور ان کا گوشت بھی مدینہ کے غرباء میں تقسیم کرو۔ یہ ہوتی ہے دین کی راہ، کہ جس تاجر کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ التاجر الصدوق الامین یوم القیامت مع النبیین والصدیقین والشہداء، کہ ایسا سچا اور ایماندار تاجر قیامت کے دن انبیاء، صدیقین اور شہداء کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ آج ہم ایسا جب بھی موقع آئے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے فائدہ اور برکت دینی ہے، اس میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ کیا کریں کہ ان کو خیر و بھلائی پہنچ جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک چیز پہلے نہیں مل رہی اور آپ نے ریٹ اس کے 3-4 گنا زیادہ کر دیے، اب وہ غریب کی پہنچ سے دور ہو چکی ہے، اور یہ کتنے نقصان والی بات ہے اور آپ کے لیے کتنی بدنصیبی والی بات ہے کہ وقتی طور پر تو ہمیں فائدہ مل گیا کہ ہم نے مال ذخیرہ کر لیا، ہمیں اس میں زیادہ پروفٹ نظر آ گیا، لیکن اسلام کی یہ تعلیم نہیں۔ اور اسلام کے جو تاجر تھے، سب سے بڑے تاجر اور مالدار حضرت عثمان غنی، ان کا اسوہ آپ دیکھیں، ان کا طرز عمل آپ دیکھیں کہ جب ایسا موقع آیا تو انہوں نے اپنا مال بنانے کے لیے فکر نہیں کی، بلکہ یہ فکر کی کہ مسلمانوں کے ہر غریب اور سفید پوش آدمی کے گھر کے اندر یہ رزق پہنچ جائے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام اس دنیا سے جا چکے تھے جب یہ واقعہ پیش آیا، لیکن سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب کے اندر دیکھا کہ نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، آپ کا لباس بھی نور کا ہے، آپ کے ہاتھ میں چھڑی ہے نور کی ہے، جس گھوڑے پہ آپ بیٹھے ہیں وہ گھوڑا بھی نور کا ہے، جیسے کہیں جانے کی تیاری ہے۔ میں نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہاں کا ارادہ ہے؟ آپ نے فرمایا آج عثمان نے اس قحط کے عالم میں اللہ کے ستائے ہوئے بندوں کی جس طرح مہمان نوازی کی ہے، اللہ کو عثمان پر اتنا پیار آیا ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے عثمان کا نکاح جنت کی حوروں کے ساتھ کرنے کے بعد دعوت ولیمہ رکھا ہے اور تمام انبیاء کو وہ دعوت کھلانے کے لیے بلایا ہے۔ ہم اس دعوت میں جا رہے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ زندگی تو ختم ہو جائے گی، لیکن جو نہ ختم ہونے والی زندگی ہے، جہاں کی زندگی اور جینا اور عیش اور عشرت اور مزہ ہمیشہ کے لیے، جہاں کا عذاب و تکلیف ہمیشہ کے لیے، اس کی فکر وہی کرتا ہے جس کی نظر
ما بعد الموت، قبر میں جانے والی زندگی کے بعد پر نظر ہوتی ہے۔ لہذا اپنی اس زندگی میں یہ بھی سوچ لیا کرے کوئی بھی عمل کرنے سے پہلے کہ ہم جب اس دنیا کی فانی زندگی کے بعد اپنی حقیقی ابدی اور ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے تو وہاں کے لیے ہم نے کیا توشہ تیار کیا ہے، کیا سامان تیار کیا ہے، کون سا مال ہم نے وہاں آگے بیچا ہے جو ہمیں اس ہمیشہ کے سفر میں کام آئے گا اور مفید اور کارآمد ہوگا۔ ذرا اس دنیا کی زندگی میں کچھ وقت ایسا نکالے اور اس ہمیشہ کی زندگی کے لیے بھی فکر کیا کرے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے یہ بات پیش نظر تھی۔ آپ علیہ السلام کی بیٹی رقیہ، غزوہ بدر کا وقت ہے، اللہ کے نبی علیہ السلام بدر تشریف لے گئے۔ حضرت عثمان غنی نے عرض کی کہ میں بھی جانا چاہتا ہوں۔ اسلام کا پہلا غزوہ، رقیہ بیمار تھی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عثمان آپ اپنی بیوی کی خدمت کریں اور میرے حکم سے آپ پیچھے رہ رہے ہیں، اللہ تعالی آپ کو بدر کے اندر شرکت کرنے والوں کے برابر ثواب عطا فرمائیں گے، چنانچہ آپ بدر میں نہیں جا سکتے۔ جب اللہ کے نبی بدر سے واپس تشریف لائے، جس دن مدینہ منورہ پہنچے اس دن رقیہ انتقال کر چکی تھی۔ حضرت عثمان غنی بڑے پریشان، ان کو دفنایا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعائے مغفرت کی اور حضرت عثمان سے فرمایا کہ عثمان، اللہ تعالی نے جو مقام بدریین صحابہ کو عطا کیا ہے، اللہ تعالی نے اس مقام، مرتبے اور اجر کے اندر اے عثمان آپ کو بھی شریک کر دیا، اور جو مال غنیمت مجاہدین کو دیا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس میں سے حضرت عثمان کو بھی حصہ دیا۔ اور اس کے بعد اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ، ان کا نکاح حضرت عثمان سے فرمایا، اور یہاں پر آپ نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اگر اللہ رب العزت کی ذات مجھے 40 بیٹیاں عطا کرتی اور حضرت عثمان کو نکاح کی ضرورت ہوتی، میں یکے بعد دیگر عثمان کے نکاح دے دیتا۔ آدمی اپنی بیٹی نکاح کے لیے کس کے حوالے کرتا ہے؟ ذرا توجہ کیجیے، سوچئے اس بات کو کہ جس آدمی پر سب سے زیادہ اعتماد ہو، جس آدمی پر آپ کا سب سے زیادہ اعتماد بیٹھے نظر ٹہرے کہ یہ آدمی بڑا با اعتماد اور نیک ہے، یہ میری بیٹی کو تنگ نہیں کرے گا، آپ اس کو اپنی بیٹی نکاح کے اندر دیتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے ایک بیٹی عثمان کو دی، وہ انتقال کر گئی، پھر ام کلثوم حضرت عثمان کو نکاح کر کے دے دی۔ میرے بھائیوں، انہی دو بیٹیوں کے ساتھ اللہ کے نبی کے حرم اور گھر کے ساتھ نکاح کرنے کی وجہ سے آپ کو ذو النورین بھی کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ذو النورین، دو نوروں والا۔ ذو الہجرتین، یہ بھی آپ کا لقب کہ آپ نے 2 دفعہ اسلام کے لیے ہجرت فرمائی، اور ذو النورین یہ بھی آپ کا لقب کہ اللہ کے نبی کی 2 بیٹیاں، اور یہ حضرت آدم سے لے کر جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک کبھی ایسے نہیں ہوا کہ کسی ایک آدمی کے نکاح میں کسی نبی کی 2 بیٹیاں آئی ہو۔ یہ فضیلت، یہ شان، یہ مرتبہ اور مقام صرف حضرت عثمان کو حاصل ہوا کہ ایک نبی کی 2 بیٹیاں یکے بعد دیگرے عثمان کے نکاح میں آئی، اور اسی وجہ سے انہیں صحابہ میں ذو النورین یعنی 2 نوروں والا یہ لقب بھی عطا ہوا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور لقب جو آپ کو ملا، ذو الشرکتین، 2 شرکت کرنے والا۔ یہ کیوں ملا؟ ایک تو غزوہ بدر جو اسلام کی سب سے پہلی لڑائی ہوئی، اور اللہ تعالی نے بدریین کو بڑا مقام عطا کیا، آپ اس میں شرکت نہیں فرمائی، لیکن اللہ کے نبی نے آپ کو یہ فرمایا کہ بدریین والا اجر و ثواب وہ آپ کو عطا کیا گیا، گویا کہ آپ اس میں شریک تھے۔ اور دوسری شرکت کیا تھی کہ صلح حدیبیہ کا موقع ہے، مسلمان عمرہ کے لیے آئے ہیں، حدیبیہ کے مقام پر پتہ چلا کہ مکہ والے اجازت نہیں دے رہے، آپ علیہ السلام نے حضرت عثمان غنی سے فرمایا کہ تم ہمارے سفیر بن کے جاؤ اور مکہ والوں سے مذاکرات کرو اور ان سے کہو کہ ہم
لیکن مکہ والوں نے اجازت نہیں دی. ادھر حضرت عثمان غنی وہاں پہنچے. چونکہ آپ کا ایک مرتبہ اور مقام تھا, مکہ کے اندر کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس پر حضرت عثمان غنی کا احسان نہ ہو. چنانچہ سب نے آپ کا استقبال کیا. اگرچہ وہ جانی دشمن تھے, لیکن آپ کو انہوں نے استقبال کرنے کے بعد یہ بھی خواہش کی کہ آپ اگر چاہیں تو آپ بیت اللہ کا طواف کر لیں, آپ عمرہ کر لیں, لیکن قربان جاؤں میں اس سچے عاشق نبی پر, میں نبی کے اس سچے پروانے پر. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کیا بات کرتے ہو, میرے آقا کو, میرے سید کو, میرے نبی کو تم نے حدیبیہ کے مقام پر روک لیا کہ وہ عمرہ نہیں کر سکتے. جب وہ نہیں کر سکتے تو عثمان ان کے بغیر عمرہ کیسے کر سکتا؟ یہ تھا کہ اللہ کے نبی کی ہر ادا پہ قربانی. حضرت عثمان غنی نے فرمایا کہ طواف کی نسبت, عمرے کا ثواب, بیت اللہ کی حرمت اگر ہے تو وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کے ساتھ ہے. اگر آپ کو اجازت نہیں دے رہے آپ تو میں بھی عمرہ نہیں کر سکتا. چنانچہ پیچھے یہ خبر مشہور ہو گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو جب یہ اطلاع ملی آپ بڑے پریشان ہوئے. کیکر کے ایک درخت کے نیچے بیٹھے, سارے صحابہ کو بلایا. ایک روایت میں آتا ہے 1400 صحابہ, ایک میں آتا ہے 1500 صحابہ. اللہ کے نبی علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ عثمان وہ شخصیت ہے, عثمان وہ مرد مومن ہے, اس کی اتنی شان ہے کہ اسے میں نے اپنا سفیر بنا کر مکہ مکرمہ بھیجا. آج اگر ان لوگوں نے عثمان کو شہید کر دیا ہے تو سب کے سب صحابہ میرے سمیت یہ عہد کرو کہ ہم یہاں سے واپس مدینہ نہیں جائیں گے, یا شہادت پائیں گے یا خون عثمان کا انتقام لیں گے. اور یہ فرمانے کے بعد آپ نے اپنا ہاتھ مبارک رکھا. 1400 صحابہ نے آپ کے ہاتھوں میں ہاتھ دے کر بیعت فرمائی, اور یہ بیعت خون پر بیعت تھی, خون عثمان کے انتقام پر. اللہ تعالیٰ کو یہ ان کا انداز بیعت کا اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرما دیا اور کیا مقام دیا. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم. اللہ فرماتے ہیں کہ تحقیق یہ بات ثابت ہو گئی کہ اللہ ان تمام صحابہ سے راضی ہو گیا. یہ نہیں فرمایا کہ راضی ہوگا. رضی عربی میں ماضی کا صیغہ ہے, پاسٹ کا, کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا. فعلم ما فی قلوبہم. اور دوسری ان کی شان یہ بیان فرمائی کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ شاید اوپر سے بیعت کر رہے ہیں, اللہ دلوں کا حال جاننے والا ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل دیکھے ہیں, ان کے دلوں کے اندر بھی اللہ کی محبت اور نبی کی اطاعت ہے. فانزل السکینۃ علیہم. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینہ نازل فرمائی. وَأَثَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. اور ان کے جذبے اور ان کی قوت, ان کی ہمت کو دیکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ انہیں یہ سرپرائز دے رہا ہے کہ یہ مکہ القریب آپ کے ہاتھوں پر فتح ہو جائے. یہ اعزاز کس کی وجہ سے ملا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے. اور اب چونکہ یہ بہت بڑا اعزاز تھا, بیت رضوان کے اندر جو صحابہ ہیں سب کی اللہ نے بخشش فرما دی. عثمان تو اس میں نہیں تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے جب یہ دیکھا کہ عثمان تو میرے حکم سے گئے ہیں, آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ ٹھہر جاؤ, آج میں اس بیت رضوان کی بشارت کے اندر عثمان کو بھی شریک کر رہا ہوں. ہاذا یدی وہذا ید عثمان. یہ میرا ہاتھ ہے اور یہ میرا دوسرا ہاتھ, یوں سمجھو عثمان کا ہاتھ ہے, اور میں عثمان کے ہاتھ کو بھی اپنے ہاتھ میں دے کر اسے بھی بیت رضوان میں شامل اور شریک کر رہا ہوں. اس اعتبار سے آپ ذو الشریکتین بھی بنے. تو عثمان غنی کا یہ امتیاز ہے کہ آپ ذو الہجرتین کے لقب سے مشرف ہوئے. آپ کو ذو النورین کا لقب عطا کیا گیا. آپ کو ذو البشارتین, 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی گئی. آپ ذو الشرک
نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر میں بھی آپ کو شریک کیا، بیعت رضوان کے اندر بھی آپ کو شریک کیا، تو یہ مبارک ہستی ہے کہ جس کی اتباع ہم سب کے لیے ایک کامیابی اور کامرانی کی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے اوصاف عطا فرمائے، ان جیسی حیا عطا فرمائے، عثمان غنی جیسی سخاوت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔